بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدیث کی تعریف. حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو حدیث کی آسان اور مختصر تعریف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور کبھی اس کو خبر بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں عربی میں۔ حدیث کو کبھی خبر بھی کہتے ہیں اور کبھی اس کو اثر بھی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو، اسی طرح صحابی کے قول، فعل، تقریر کو، اور اسی طرح کسی تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو خبر اور اثر بھی کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو اثر کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے عموماً۔ اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام کی حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح تابعی کے قول، فعل، تقریر یا صحابی کے قول، فعل، تقریر کو حدیث بھی کہتے ہیں، کبھی کبھار خبر بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کو اثر کہا جاتا ہے، لیکن حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حدیث کی تعریف میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے قول کو حدیث کہتے ہیں، یہ بات تو عام ہے، مشہور ہے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حدیث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے، جو افعال کیے ہیں، وہ بھی حدیث ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا کوئی فعل، کوئی کام کسی صحابی نے ذکر کیا ہو کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام یوں کر رہے تھے، یا یہ کام کر رہے تھے، یا اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا فعل ذکر ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے خود تو کچھ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن کوئی صحابی نبی علیہ السلام کا کوئی فعل ذکر کر رہا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھے کہ وہ کام نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی شخص یہ حدیث اٹھائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تھی، تو لہٰذا یہ سنت ہے، تو یہ سنت ہے، لیکن سنت خاصہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یہ عام امت کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی سنت ہو، ایسا فعل ہو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہ ہو، تو وہ سنت کہلائے گا، اگر نہ وہ حدیث کے درجے میں ہی ہوگا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا قول، فعل، اور آخر میں آ جائے تقریر، تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر اسے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی، اور نبی علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کر لی، تو یہ بھی حدیث ہے۔ یعنی آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ بہت سے کام نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کیے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو جس کام کو نبی منع نہ کرے اور نبی کے سامنے وہ کام ہو یا وہ بات ہو، تو وہ بھی حدیث ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تقریر، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کام کو ثابت کر دیا، پختہ کر دیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ نبی کے سامنے جب کوئی کام ہو اور نبی اس کو منع نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز ہے، درست ہے۔ اس لیے کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کوئی ناجائز کام ہو اور نبی اس پر خاموشی اختیار کر لے۔ اس لیے جو کام نبی کے سامنے ہو اور وہ خاموشی اختیار کر لے، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح صحابی کے قول،
فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور جو ہے کسی تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے قول، فعل، تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ صحابی کے تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں اور تابعی کے تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ صحابہ اور تابعین کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور وہ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، اس لیے ان کی تقریر کو بھی، اگر انہوں نے کسی بات پر خاموشی یا کسی کام پر خاموشی اختیار کی ہے تو وہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کی جامع اور معنی تعریف ہے۔ اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں حدیث کی تعریف: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور کبھی اس کو خبر اور اثر بھی کہتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو فرق سمجھا دیا کہ اثر عام طور پر صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال اور تقریر کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے قول، فعل، تقریر کو عام طور پر حدیث اور خبر کہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات صحابی کے قول کو بھی، فعل، تقریر کو، یا تابعی کے قول، فعل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث کی تعریف میں شامل ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھار حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھار اس کو اثر بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جب حدیث کسی صحابی کی ہو یا تابعی کی ہو تو اس کو اثر بھی کہا جاتا ہے عام طور پر۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو قول، فعل یا تقریر ہے اور صحابہ یا تابعین کا قول، فعل، تقریر ہے، اس میں فرق ہے، درجات ہے مختلف، وہ آگے مصنف بیان کریں گے۔ حدیث کی تقسیم، یہ تو حدیث کی تعریف ہو گئی، اب حدیث کی تقسیم کرتے ہیں۔ حدیث کی مختلف قسمیں ہیں، تو حدیث کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر: خبر متواتر اور خبر واحد۔ خبر متواتر کی تعریف: خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ ناممکن ہو، محال ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام سے اتنے صحابہ نے روایت کیا کہ وہ تمام صحابہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر صحابہ سے اتنے تابعین نے روایت کیا کہ وہ تمام تابعین متفق ہو کر کسی بات کے جھوٹا ہونے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ پھر تابعین سے اتنے تبع تابعین نے نقل کیا، اور اس طرح چلتے چلتے وہ امام بخاری تک، امام مسلم تک پہنچا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ یعنی ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے اس قدر کثیر تعداد میں موجود تھے کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال اور ناممکن بات ہے۔ وہ محال اور ناممکن اس لیے ہے کہ ایک دو آدمی تو کسی بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ جھوٹ بول لیں گے، لیکن کئی لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے، اور پھر جب کہ وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، صحابہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو اور وہ جھوٹ پر جمع ہونا ان کا ناممکن ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روایت کرنے والے ایک جگہ یا ایک مقام پر نہیں رہتے تھے۔ ایک تابعی نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ یمن کا رہنے والا ہے، دوسرے نے روایت کیا وہ کوفہ کا رہنے والا ہے، تیسرا ہے وہ بصرہ کا رہنے والا ہے، لیکن جب روایت کرتے ہیں تو روایت وہی کرتے ہیں، تمام رہتے الگ الگ ہے، کبھی ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں، لیکن جب حدیث روایت کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ بالکل ایک طرح کے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ سارے آپس میں ملے نہیں ہیں تو لازمی بات ہے انہوں نے یہ الفاظ اپنی طرف سے اس پر اتفاق تو نہیں کیا ہوگا کہ ہم یہی الفاظ روایت کریں گے۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپس میں ملے جلے، ان کا رہن سہن ہوئی اکٹھا، لیکن ایک ملک کا ہے، دوسرا دوسرے ملک کا، تیسرا تیسرے ملک کا ہے، تو ان کا آپس میں اتفاق کر لینا یہ ناممکن اور محال بات ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ زیادہ لوگ
ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے جھوٹ پر، اور وہ بھی جھوٹ ایسا کہ تمام ایک طرح کے بول رہے ہو، تو ایسا ناممکن ہے۔ تو اس لیے خبر واحد، خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن اور محال ہو۔ ہر زمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بھی ایک صحابی نے نہیں، کئی صحابہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، پھر صحابہ سے آگے کئی تابعین نے اس کو روایت کیا ہو، پھر تابعین سے کئی تبع تابعین نے اس کو روایت کیا ہو، تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خبر واحد۔ خبر واحد کی تعریف: خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہو، یعنی خبر متواتر کی طرح اس کے راوی زیادہ نہ ہو، اس سے کم ہو، یعنی اتنے ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے، ہو سکتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام سے دو یا تین صحابہ نے وہ حدیث روایت کی ہے، اسی طرح ان صحابہ سے پھر 2 یا 3 تابعین نے روایت کی ہے، اسی طرح تابع تابعین نے، تو یہ اتنی تعداد ہے کہ عام طور پر 2-3 آدمی جھوٹ پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ خبر واحد وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی خبر متواتر کی طرح زیادہ نہ ہو، یعنی خبر متواتر سے کم ہو۔ خبر متواتر کے راوی کتنے ہونے چاہیے، اس پر اس کے مختلف اقوال ہے کہ کتنے راوی کثیر شمار ہوں گے، لیکن جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ بس ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، اتنے راوی ہو، اور خبر واحد اتنے راوی ہو اس کے کہ جو خبر متواتر کے روات سے کم ہو، یعنی اتنے ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہو، تو وہ خبر واحد ہے۔ اب یہ خبر واحد جو ہے، خبر متواتر تو گزر گئی ہے، خبر متواتر بہت کم ہے احادیث میں، آپ کو چند احادیث ہی ملیں گی گنتی کے اعتبار سے احادیث کی کتابوں میں جو خبر متواتر ہے، باقی تمام احادیث جو ہے وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کی اب آگے تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ خبر متواتر سے زیادہ بحث نہیں کرتے، وہ چند حدیثیں ہیں اور خبر متواتر کی آگے کوئی قسمیں بھی نہیں ہیں، لیکن خبر واحد کی آگے مختلف قسمیں ہیں، مختلف اقسام ہے، ان اقسام کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ تو خبر واحد کی مصنف 5 تقسیمات کریں گے، اور ہر تقسیم کے اندر مختلف قسمیں ہیں خبر واحد کی۔ تو پہلی تقسیم خبر واحد کی اپنے منتہا اور انتہا کے اعتبار سے، خبر واحد کی اپنی انتہا کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ انتہا کا مطلب کہ یہ خبر واحد کہاں پر جا کر رکتی ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 موقوف، نمبر 3 مقطوع۔ اگر کوئی حدیث راویوں سے چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے، یعنی ایک نے، امام بخاری نے حمیدی سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا اور انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے روایت کیا، یعنی حدیث نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے، تو یہ خبریں اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، جو نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے، یعنی خبر واحد چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، جو بھی ہو، لیکن نبی علیہ السلام تک اگر پہنچ جائے، نبی علیہ السلام کا قول ذکر ہو حدیث میں، یا نبی علیہ السلام کا فعل ذکر ہو، یا نبی علیہ السلام کا تقریر ذکر ہو کسی حدیث میں، تو وہ خبر مرفوع ہے، اس کو حدیث مرفوع، خبر مرفوع کہتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث چلتے چلتے صحابی پر رک جائے، یعنی اس حدیث میں صحابی کا قول ذکر ہو یا صحابی کا فعل ذکر ہو یا صحابی کی تقریر ذکر ہو، تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، اسی طرح خبر موقوف بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے مختلف جگہ پر احادیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ حدیث موقوف ہے، یا عربی کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موقوفاً علی فلان، موقوفاً علی ابن عباس، ابن عباس پر یہ حدیث موقوف ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا قول ہے،
یا ان کی حدیث یا ان کا فعل ہے یا ان کی تقریر ہے. تو اگر صحابی پر کوئی بات جا کر رک جائے تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، چاہے اس میں صحابی کا قول ذکر ہو یا اس کا فعل ذکر ہو یا اس کی تقریر ذکر ہو، تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. نمبر تین مقطوع. مقطوع کہتے ہیں کہ حدیث جاتے جاتے تابعی پر رک جائے. یعنی امام بخاری نے حمیدی سے روایت کیا اور انہوں نے روایت کرتے کرتے جا کے حضرت علقمہ پر رک گیا، یا امام ابو حنیفہ پر رحمہ اللہ پر جا کے رک گئی، اور پھر اس میں اس حدیث میں حضرت علقمہ کا کوئی فعل ذکر ہوا یا ان کا کوئی قول ذکر ہوا یا ان کی کوئی تقریر ذکر ہوئی. تقریر سے مراد وہی ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی دوسرے حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ تابعین ہے، ان میں سے کسی پر جا کر حدیث رک جائے اور کسی تابعی کا قول فعل یا تقریر اس میں ذکر ہو تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. تو یہ تین قسمیں ہیں اپنے منتہا کے اعتبار سے، خبر واحد کی انتہا کے اعتبار سے کہ خبر واحد کہاں پر جا کر رکتی ہے. تو جہاں پر جا کر وہ رکے، تو اگر نبی علیہ السلام پر جا کر رکے کہ نبی علیہ السلام کا قول فعل تقریر ذکر ہو تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. اگر خبر واحد جا کر صحابی پر رکے کہ صحابی کا قول فعل یا تقریر اس حدیث میں ذکر ہو تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. اگر حدیث کی سند چلتے چلتے جا کر کسی تابعی پر رک جائے اور اس حدیث میں تابعی کا قول فعل یا تقریر ذکر ہو تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. تو یہاں تک آپ کتاب کو دیکھ لیں. فرماتے ہیں خبر متواتر حدیث کی دو قسمیں ہیں. حدیث کی تقسیم فرماتے ہیں حدیث دو قسم پر ہے. نمبر ایک خبر متواتر، نمبر دو خبر واحد. خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم محال سمجھے. یعنی عقل اس کو ناممکن سمجھتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹ پر جمع ہو گئے ہوں گے. تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں، یعنی جن راوی اس قدر کثیر ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن اور محال ہو. نمبر دو خبر واحد. خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہو، یعنی اس قدر کثیر نہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو، بلکہ اتنے ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہو، محال نہ ہو. پھر خبر واحد کی مختلف اعتباروں سے کئی قسم پر ہے. یعنی خبر واحد کی کئی تقسیمات ہیں، کئی اقسام ہیں، اور پھر ان اقسام کی کئی قسمیں ہیں آگے. تو خبر واحد کی پہلی تقسیم فرماتے ہیں خبر واحد اپنے منتہا کے اعتبار سے تین قسم پر ہے: مرفوع، موقوف، مقطوع. نمبر ایک مرفوع. مرفوع وہ حدیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو. حدیث موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو. اور نمبر تین حدیث مقطوع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو. آگے خبر واحد کی دوسری تقسیم کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خبر واحد کی قسمیں راویوں کے تعداد کے اعتبار سے. یہ خبر واحد کی دوسری تقسیم ہے جو راویوں کے تعداد کے اعتبار سے ہے کہ اس خبر واحد کو کتنے راویوں نے روایت کیا. تو اس اعتبار سے خبر واحد کی تین قسمیں ہیں: مشہور، عزیز اور غریب. اگر خبر واحد کو ہر زمانے میں کم سے کم 3 صحابہ نے روایت کیا ہو، 3 راویوں نے روایت کیا ہو، یعنی خبر واحد کے ہر زمانے میں 3 راوی موجود ہو تو اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام سے 3 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، پھر صحابہ سے 3 تابعین نے اس کو روایت کیا یا 3 سے زائد نے. اسی طرح پھر تبع تابعین نے روایت کیا اس حدیث کو، لیکن وہ 3 سے کم نہ ہو، 3 سے زائد ہو، یا 3 ہو، کم سے کم 3 ہو.
لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ خبر متواتر تک پہنچتے ہو۔ تو ہر زمانے میں اگر کم سے کم 3 آدمیوں نے اس کو روایت کیا ہو اس حدیث کو، یعنی 3 صحابہ نے، پھر ان سے کم سے کم 3 تابعین نے، 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم 3 نے روایت کیا ہو، پھر 3 تبع تابعین نے، اور اس طرح یہ حدیث جا کر امام مسلم یا امام بخاری تک پہنچی ہو اور انہوں نے کتابوں میں درج کر دی ہو، تو یہ خبر مشہور ہے، اس کو مشہور کہتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ خیال ہو کہ وہ حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنے نہ ہو جو خبر متواتر تک پہنچتے ہیں، خبر متواتر سے کم ہو لیکن 3 سے زائد ہو یا کم سے کم 3 ہو ہر زمانے میں، کسی زمانے میں اس کے راوی 3 سے کم نہ ہوئے ہو، تو اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہوئے ہو، کم سے کم 2 ہو، 1 نہ ہو کسی زمانے میں۔ نبی علیہ السلام سے 2 صحابہ نے روایت کیا ہو کم سے کم، یا پھر یعنی 2 صحابہ نے، 1 نے نہیں 2 نے، 3 بھی نہ ہوئے ہو لیکن 2 صحابہ نے روایت کیا ہے، پھر اس سے 2 تابعین نے، پھر اس سے 2 تبع تابعین نے، اس طرح یہ سلسلہ چلا ہو۔ کسی زمانے میں 3 بھی ہو گئے ہو، یعنی 2 صحابہ نے روایت کیا، ان سے پھر 3 تابعین نے روایت کیا، پھر اسی طرح، یعنی ہر زمانے میں اس کے راوی جو ہے 3 سے زائد نہیں تھے، تمام زمانوں میں 3 سے زائد نہیں تھے، بلکہ کسی زمانے میں 3 سے زائد بھی ہو گئے ہوں لیکن عموماً 2 ہوئے ہو، یا صحابہ 2 تھے، تابعین 2 تھے، پھر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بعد میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر زمانے میں اگر 3 کم سے کم 3 ہو تو وہ حدیث مشہور ہے، لیکن ہر زمانے میں 3 نہ ہو بلکہ کسی جگہ کم ہو گئے ہو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس کو 2 صحابہ نے روایت کیا ہے، پھر ان سے کم 3 تابعین نے روایت کیا ہے، پھر ان سے تبع تابعین جو ہے 5-6 تبع تابعین نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی حدیث عزیز ہی ہوگی، اس لیے کہ جب صحابہ نے روایت کیا تھا تو اس وقت تعداد 3 سے کم تھی، 2 تھی، تو اس وجہ سے ہر زمانے میں اس کی تعداد 3 نہیں رہی یا 3 سے زائد نہیں رہی، 3 سے کم بھی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث عزیز ہے، حدیث مشہور نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث مشہور کے لیے شرط ہے کہ ہر زمانے میں کم سے کم 3 ہو، 3 سے کم نہ ہوئے ہو کسی زمانے میں بھی اس کے راوی۔ تو صحابہ کے دور میں بھی کم سے کم 3 ہو، تابعین کے دور میں بھی کم سے کم 3 ہو، تبع تابعین کے دور میں بھی کم سے کم 3 ہو، تو حدیث عزیز ہے۔ لیکن اگر وہ حدیث کے راوی کسی زمانے میں 2 سے کم ہوئے ہو، 2 سے کم نہیں 3 سے کم ہوئے ہو، اور کسی زمانے میں 3 سے زائد ہو گئے ہوں یا 3 ہو، تو وہ حدیث عزیز ہے، لیکن یہ خیال ہو کہ 2 سے کم نہ ہوئے ہو، 1 نہ ہو کسی زمانے میں، تو وہ حدیث عزیز ہے۔ حدیث غریب وہ ہے جس کے راوی کہیں نہ کہیں ایک بھی ہو، یعنی ایک صحابی نے روایت کیا نبی علیہ السلام سے، پھر ایک صحابی سے کئی تابعین نے روایت کیا، پھر تبع تابعین نے بھی کئی نے روایت کیا، لیکن صحابہ کے دور میں وہ ایک راوی نے روایت کیا ہے، ایک صحابی نے روایت کیا ہے، تو یہ حدیث غریب ہوگی۔ یا 2-3 صحابہ نے روایت کیا تھا، پھر ان سے روایت کرنے والے ایک تابعی ہے، لیکن یہ ناممکن بات ہے، تابعین روایت کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے روایت کیا، پھر کئی تابعین نے روایت کیا، پھر کئی تبع تابعین نے روایت کیا، تب بھی یہ حدیث غریب ہوگی، اس لیے کہ ہر زمانے میں اس کے راوی 2 سے زائد نہیں تھے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں ایک تھا، تو یہ حدیث غریب ہے۔ تو حدیث مشہور وہ ہے کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 3 کم سے کم 3 ہو، 3 سے کم کبھی نہ ہوئے ہو، صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، تو وہ حدیث مشہور ہے۔ حدیث عزیز وہ ہے، لیکن یہ خیال ہو کہ یہ راویوں کی تعداد خبر متواتر تک نہ پہنچی ہو ہر زمانے میں۔ ہاں اگر کسی ایک زمانے میں خبر متواتر تک پہنچ گئی ہو اس کی تعداد، تو تب بھی یہ حدیث عزیز مشہور ہی ہوگی۔ مثال کے طور پر تبع تابعین میں اس حدیث کے راوی اتنے ہو گئے کہ خبر متواتر تک پہنچ گئے، لیکن صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں وہ کم تھے، تو تب بھی یہ حدیث مشہور ہی ہوگی۔ اسی طرح حدیث عزیز وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہوئے ہو، ہاں 2 سے زیادہ کسی زمانے میں ہو گئے، مثال کے طور پر صحابہ کے زمانے میں 2 تھے، تابعین کے زمانے میں 2 سے زائد ہو گئے، تب تابعین کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئے، تب بھی یہ حدیث عزیز ہوگی۔ حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کے راوی کسی زمانے میں
ایک بھی ہوا ہو. مثال کے طور پر صحابہ کے دور میں ایک تھا، ایک راوی نے اس کو روایت کیا ہے نبی علیہ السلام سے، پھر تابعین نے جب روایت کیا تو کئی تابعین نے روایت کیا، اور اسی طرح پھر آگے تابعین سے کئی تبع تابعین نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث عزیز ہے. تو اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں خبر واحد کی دوسری تقسیم. خبر واحد عدد روات کے اعتبار سے بھی 3 قسم پر ہے: مشہور، عزیز اور غریب. نمبر 1، حدیث مشہور. حدیث مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کم کہیں نہ ہو. نمبر 2، حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم کہیں نہ ہو. حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کے راوی کہیں نہ کہیں ایک بھی ہو. ہر زمانے میں ضروری نہیں کہ وہ ایک ہو، کسی زمانے میں زیادہ بھی ہو، لیکن کسی ایک زمانے میں، چاہے وہ صحابہ کے دور میں ہو یا تابعین کے دور میں ہو، کہیں نہ کہیں اس کا راوی ایک رہ گیا ہو، تو یہ حدیث غریب ہے. تو باقی یہ جو تعریفات ہے یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اس کو اسی طرح زبانی پرچے میں آئیں گی. لیکن یہ جو تفصیل تھی تو سمجھانے کے لیے میں نے کچھ تفصیل آپ کے سامنے کر دی. رب العالمین سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.